الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیزان محترم، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمارے آخری امام مہدی علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے، ہمارا شمار امام کے حامیوں اور ناصروں میں ہو، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، آج کے میرے بیان کا موضوع ہے 10 محرم کے شب و روز کے کیا اعمال ہیں، اور بالخصوص اس بات کے حوالے سے وضاحت کہ آیا 10 محرم کا روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں، اور یہ رسم کب سے ایجاد ہوئی ہے۔ سب سے پہلے یہ بیان کرتی چلوں کہ 10 محرم کی رات، جس کو شب عاشور بھی کہا جاتا ہے، یہ رات بہت فضیلت اور برکت والی ہے، اس لحاظ سے کہ اس رات شب بیداری کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ روایات میں ہے کہ جو شخص شب بیداری کرے گا شب عاشور کو، تو اس کی مثال اس ملائکہ کی سی ہے کہ جس نے ساری زندگی عبادت کی ہو، اور اس کے علاوہ اس رات عبادت کرنے کا ثواب 70 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ روایات میں ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس رات اپنے آپ کو حرم حضرت امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچائیں، شب بیداری کریں اور عبادت میں مشغول رہیں، تو اللہ رب العزت اس شخص کو اس شخص جیسا ثواب دے گا جو کہ حقیقی معنوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود رہا۔ آج کی رات کے اعمال میں 4 رکعت نماز ہے، جو کہ نماز حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، جس میں ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ اس نماز کو ادا کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پہ درود و سلام بھیجیں اور ان کے دشمنوں پہ لعنت کریں۔ اس کے علاوہ 2 رکعت نماز ہے، جس میں ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے، اور اس نماز کو ختم کرنے کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے۔ عزیزان محترم، روز عاشور کو یعنی 10 محرم کے دن کو روزہ رکھنے کے بارے میں کیوں اس قدر سوال اٹھائے جاتے ہیں اور کیوں اس قدر توجیحات پیش کی جاتی ہیں، اس سلسلے میں حتنا عرض کروں گی کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی کوئی بھی روایت، کوئی بھی حدیث یہ بات ثابت نہیں کرتی کہ 10 محرم کا روزہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واجب قرار دیا تھا یا مستحب قرار دیا تھا۔ 10 محرم کے روزے کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، یعنی بنی امیہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہادت کو اور ان کے اصحاب کی قربانیوں کو چھپانے کے لیے 10 محرم کے دن کو، یعنی جو مظلومیت کا دن ہے، اس کو چھپانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث منسوب کی کہ آپ نے کہا کہ یہ دن بہت بابرکت ہے اور اس دن روزہ رکھا جائے، اور بنی امیہ کے ماننے والے اس دن کو ایک بابرکت دن کی حیثیت سے، اپنی فتح کے دن کی حیثیت سے منانے لگے اور سال بھر کا رزق ذخیرہ کرنے لگے۔ اس سلسلے میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص روز عاشور کو ایک مصیبت زدہ شخص کی طرح گزارے گا، یعنی روز عاشور کو وہ اپنے آپ کو دنیاوی کاموں سے باز رکھے گا، تو اللہ رب العزت اس کے دنیا اور آخرت کے کاموں کو انجام فرما دے گا۔ اور جو شخص بھی روز عاشور کو اپنے لیے یا اپنے اہل خانہ کے لیے ذخیرہ کرے گا اجناس، تو اللہ رب العزت اس میں برکت نہیں ڈالے گا۔ اور اگر کوئی شخص 10 محرم کے دن کو ایک غمزدہ دن شخص کی طرح گزارے گا اور اس دن کو اپنے لیے مصیبت کا دن سمجھے گا، تو اللہ رب العزت قیامت کے روز اس کو خوشی عطا کرے گا۔ عزیزان محترم، 10 محرم کے اعمال میں یہ ہے کہ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پہ لعنت بھیجنی ہے، زیارت عاشورہ پڑھنی ہے، دعائے اسرات پڑھنے کی روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ روز عاشور 1000 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے روز عاشور کے دن کے آخری حصے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام جو کہ
حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں ان پہ درود و سلام بھیجنا ہے اور پھر ان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ دینا ہے۔ 10 محرم کا دن ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے اور بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہایت غم اور حزن اور ملال کا دن ہے، لہٰذا ان کے ماننے والوں کو بھی یہ دن ایک غمزدہ شخص کی طرح گزارنا چاہیے، بالکل اس طرح کہ جس طرح آپ کا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جائے تو پھر آپ اس دن کو جس طرح سے مصیبت زدہ شخص کی طرح گزارتے ہیں اسی طرح سے گزاریے۔ اس دن اپنے گریباں چاک رکھیے، اپنی آستینوں کو الٹ دیجیے اور اس دن کو ایسے گزاریے کہ واقعی لگے کہ آپ کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمارا شمار حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماننے اور چاہنے والوں میں کرے اور ہمیں ہمارے امام کی معرفت عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔